السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 23 کا حصہ اول. دوسری تیسری واٹ ایور، بس میری جان چھوڑ دیں اب، اشما نے چڑھ کر کہا تو اکبر فوراً بولا، نو امپاسبل، تمہاری جان تو زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا. کیوں کیا آپ کو دکھ نہیں رہا کہ میں اس رشتے کو کنٹینیو کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں؟ نہیں، تم تو پوری طرح انٹرسٹڈ ہو، ابھی پتہ چل تو گیا مجھے. ہاں 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 ہاں. اکبر نے اشما کی اس حرکت کا مذاق اڑایا تھا جو وہ نادانستہ کر بیٹھی تھی. لگتا ہے مجھے ہی یہاں سے جانا ہوگا، وہ کہہ کر کھڑی ہو گئی اور جانے لگی تو اکبر نے اس کے پیچھے سے ہانک لگائی، تم جہاں جاؤ گی جانم وہیں پہنچ جائیں گے ہم بھی. اس گھٹن زدہ سے ماحول میں وارڈ بوائے کی طرح کام کرنے میں بھی اکبر کو بڑا مزہ آ رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی ناراض بیوی موجود تھی. رات کے 3 بجے شفٹ چینج ہوئی اور اب انہی کے ٹیم کے دوسرے لوگ وہاں پہنچ گئے تھے. اشما بھی نیند میں دھت ہو رہی تھی، تھکاوٹ سے برا حال تھا. اکبر بھی بہت تھک گیا تھا. وہ دونوں ہی اسی گورنمنٹ کی بلڈنگ میں سیٹ کیے گئے رومز کی طرف جانے لگے. یہ خاص طور پر ڈاکٹرز کے لیے صاف کروا کر سیٹ کیے گئے تھے اور ان کا انتظام تھا وہیں اسکول کی انتظامیہ کے ایک شخص کے پاس. وہی وہاں ہر چیز کا منتظم تھا. 13 گریڈ کا وہ گورنمنٹ آفیسر جو اس مہم میں وہاں گورنمنٹ کا نمائندہ بنا ہوا تھا، وہ ایک انتہائی مغرور اور بدتمیز آدمی تھا. ہر کسی کو بدتمیزی سے ہی مخاطب کرتا. بس ہاں، وہ ان ڈاکٹرز کو بہت عزت دے رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ناراض ہو گیا یا کسی نے اس کی شکایت کر دی تو اسے اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا. لیکن اس کے علاوہ وہاں کے نرس اور دیگر کام کرنے والے ملازمین اور عملہ بہت ہی پریشان تھے اس کی بدتمیزیوں سے. یہاں تک کہ مریضوں سے بھی اس کا سلوک بہت ناروا تھا. یہاں پر ہر کمرے پر چاک سے نام لکھا گیا تھا، جیسے اشما کے کمرے پر ڈاکٹر اشما لکھا تھا اور اسی کے برابر میں لائن سے کمروں پر دیگر ڈاکٹرز کے نام لکھے تھے. البتہ دوسرے اسٹاف ممبرز کے لیے ایک کامن واش روم تھا اور اسکول کا کھلا میدان. او ہیرو، کہاں جا رہے ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام اکبر. اکبر وہاں دیکھ رہا تھا کہ کوئی کمرہ خالی ہو تو ٹھہر جائے وہیں، کیونکہ اس علاقے کی پسماندگی ایسی تھی کہ کوئی بڑا ہاسپٹل نہ تھا، ہوٹل تو دور کی بات ہے. جبکہ اشما اپنے نام سے منسوب کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جا چکی تھی. نہیں، تمہارا تو کوئی نام نہیں ہے یہاں اس لسٹ میں. جاؤ گراؤنڈ میں جا کر سو، وہ بدتمیز لہجے میں بولا. اس کا انداز سراسر جھڑکنے والا تھا. ویسے تم ہو کون؟ اکبر نے بھویں سکیڑ کر پوچھا. میں جو بھی ہوں، بس یہ سمجھ لو کہ جو بھی ہوں میں ہی ہوں. میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی باتھ روم بھی نہیں جا سکتا. ان رومز میں سے کوئی خالی کمرہ ہے تو بتاؤ مجھے. اکبر نے ابھی بھی نرمی سے کہا تھا. کیوں، تم کیا کہیں کے شہنشاہ اکبر لگے ہو جو تمہیں کمروں میں ٹھہرائیں؟ جاؤ یہاں سے. وہ اتنا تیز چیخا کہ اشما کو بھی غصہ آنے لگا. ویسے بھی وہ دروازے کے پاس کھڑی سن ہی رہی تھی، انتظار کر رہی تھی
کہ کب اکبر اسے جواب دے اور بتائے کہ اس کی حیثیت کا تو اس پورے گاؤں میں کوئی نہیں، لیکن وہ تو کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ اکبر کچھ کہے گا، لیکن 2 منٹ ہی سب آوازیں بند ہو گئیں۔ اس نے باہر جھانکا تو باہر کوئی موجود نہ تھا۔ کہاں چلے گئے وہ؟ کیا گراؤنڈ میں مچھروں میں کھلے آسمان کے نیچے سوئیں گے؟ اشما کو دل میں بے چینی نے آ گھیرا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اسے ہمیشہ اپنی ذات سے سکون پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ دیار غیر میں جب اشما بالکل اکیلی تھی تو اس کے سائے کی طرح اس کا ساتھ دیتا تھا۔ جب اس کی بس ہو گئی تو وہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر باہر نکل آئی۔ نیند بھی تو اکبر کی فکر میں اڑ چکی تھی۔ دیکھتی دیکھتی باہر آئی تو اکبر اس گراؤنڈ کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ باقی بھی لوگ اپنی مرضی سے آڑے ترچھے پڑے سو رہے تھے۔ وہ 1 منٹ سوچتی رہی کہ جاؤں یا نہیں، لیکن پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس تک آ ہی گئی۔ سنے، اس نے پیچھے سے اکبر کو پکارا۔ اکبر نے اپنے پیچھے اس دشمن جاں کی پکار کو سنا تو زیر لب مسکرایا اور اس کو جواب دیا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کر ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اندھیرا اس قدر تھا کہ کچھ نظر آنا محال ہو رہا تھا۔ اشما اس کے برابر میں ذرا فاصلے سے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے تھی۔ آج چاند کی 13 تاریخ تھی، لیکن وہ چاند اپنی پوری چمک اور آبوتاب لیے بادلوں کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، اور آسمان تھا ویسا ہی تاریک اور اندھیر۔ میں کہہ رہی تھی کہ وہ ایک لمحے کو رکی۔ ہم روم شیئر کر لیتے ہیں، آپ میرے ساتھ میرے روم میں آ جائیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اکبر نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اسی وقت چاند نے بادلوں کی اوٹ سے نکل کر اپنی چاندنی پھیلائی اور دونوں نے ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھا۔ اکبر کو تو جیسے یقین نہ آیا کہ وہ یعنی اشما اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں رہنے کی آفر کر رہی تھی۔ زہ نصیب، شکر ہے آپ کو ہم پر ترس تو آیا، اکبر نے بڑی ہی آہستگی سے مخمور سے لہجے میں کہا۔ اور مجھے ایک کام بھی تھا، وہ مزید بولی۔ حکم کیجیے بیگم صاحبہ۔ اکبر اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ مجھے رومی سے بات کرنی تھی، میرا فون بند ہو گیا تھا، میں نے ابھی چارج پہ لگایا ہے، اور اس طرح مت بولے، نہیں تو میں روم نہیں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ اشما نے بیگم بولنے پر اکبر کو وارن کیا۔ اوکے مائی بیڈ۔ اکبر نے ہوا میں ہاتھ بلند کر کر جیسے ہار مان لی۔ چلے پھر، ہلکے سے اکبر ہی بولا۔ اشما تو نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی، اس کے پکارنے پر چونکی۔ جی۔ اشما کی حالت ہی کچھ عجیب تھی۔ جو اس وقت وہ کر رہی تھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اصل میں یہی کرنا چاہتی تھی، لیکن کوئی بات تھی جو اسے رکنے پر، اکبر سے دور رہنے پر، اسے معاف نہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اکبر کھڑا ہوا اور اشما کو کھڑے ہونے کے لیے ہاتھ کا سہارا پیش کیا، جو حیرت انگیز طور پر اس نے تھام بھی لیا۔ اکبر کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید سب صحیح ہونے والا ہے، شاید اس کا صبر، اس کی نرمی اور اس کا اشما کو وقت دینا کام آ گیا، لیکن اس کی خوش فہمی کو اسی وقت آگ لگ گئی جب اشما نے کھڑے ہوتے ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ اکبر رک کر منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگا۔
چل رہے ہیں یا نہیں، یا رہنے دیں، آپ بس مجھے فون دیتے ہیں۔ روم میں چل کر دیتا ہوں فون، چلو، اکبر نے بولا اور اس سے ایک قدم آگے چلنے لگا۔ کمرے کا دروازہ اکبر نے کھولا اور داخل پہلے اشما ہوئی۔ ہلکا پیلا بلب جل رہا تھا اس روم میں اور ایک پنکھا چل رہا تھا، کچھ یوں کہ اس کی پنکھڑیاں گنی جا سکتی تھیں۔ ایک پلنگ رکھا تھا، پانی کی سراہی اور اس پر مٹی کا گلاس۔ اب دونوں کھڑے یہی سوچ رہے تھے کہ پلنگ پر کون لیٹے اور زمین پر کون سوئے۔ شوہر بیوی ہونے کے باوجود، کئی بار ایک ہی بستر شیئر کرنے کے باوجود، آج دونوں کنفیوز ہو رہے تھے۔ حق تو یہ تھا کہ ساتھ ہی سو جاتے، لیکن ابھی کچھ واجبات تھے جو ادا نہیں ہوئے تھے۔ اشما کا اسے کمرے میں لے آنے کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ اسے قبول کر رہی ہے، وہ جانتا تھا۔ تو اشما سے خود کہا، تم اوپر سو جاؤ، میں زمین پر ایڈجسٹ ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گھڑی اتاری، بیلٹ نکالی، شوز اتار کر سائیڈ میں رکھے۔ وہ ممکنہ حد تک خود کو ریلیکس کر رہا تھا، جبکہ وہ موبائل اشما کو دے چکا تھا، آن کر کے، اشال کا نمبر ڈائل کر کے۔ اشما کو حیرت تو ہوئی، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ اکبر کا یوں یہاں آنے کے پیچھے ایشو نے اس کی ہیلپ کی ہے۔ وہ رومی کے پاس رکی تھی جبھی اکبر یہاں آیا تھا۔ ایشو، رومی کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے آپی، آپ بتائیں ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ پریشان تو نہیں کر رہا تمہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اکبر بھائی نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے اسے۔ پتہ نہیں ایسا کیا بول دیا اسے کہ وہ تو اب خوش ہے کہ آپ دونوں اس وقت ساتھ پکنک منا رہے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، ایشو بول کر زور سے ہنسی تھی۔ ایپیسوڈ 23 is continued.